حضرت سلیمان علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دلجوئی فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے، جبکہ خود آپ جو کھانا پسند فرمایا کرتے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے کہ مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پرمغز اور حکمت آمیز گفتگو فرمایا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے زندگی کی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ آپ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ آپ سے منسوب ایک اور فرمان یہ ہے کہ ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا، اور وہ بھی جو انہیں نہیں دیا گیا، اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا گیا، اور وہ علم بھی جو انہیں نہیں سکھایا گیا، تو ہم نے 3 چیزوں سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں پائی۔ پہلی یہ کہ غضب و رضا دونوں حالتوں میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور تیسری کہ پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ کرتے اور گاہے بگاہے انہیں نصیحت کرتے رہا کرتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کو جو نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ہم چند کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، خوف خدا تجھ پر لازم ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک کسی بھی کام کو ختم نہ کر جب تک کہ تو اپنے رہنما سے مشورہ نہ کر لے، اور اے میرے بیٹے، اپنی گھر والی کے خلاف زیادہ یعنی حکم شرع سے زیادہ غیرت مت کرنا کہ اس کی ذرا سی بھی کوئی برائی دیکھی تو اس پر برائی کی تہمت لگا دی جائے، اگرچہ اس سے پاک ہی ہو، اور زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنا عقل مند شخص کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے خوف کو لازم پکڑ لو کہ وہ ہر شے پر غالب ہے۔ اور اے میرے بیٹے، شیر اور زہریلے سانپ کے پیچھے تو چل لینا، لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ فرمان عورت کی برائی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ عورت اور اپنے نفس کی حفاظت کے طور پر ہے کہ شیر وغیرہ سے تو آدمی ڈرتا اور بچتا ہے، لیکن عورت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اعضاء پر نظر پڑے تو شیطان گندے خیالات دل میں ڈال کر بہکا سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے، مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ قبیح ہے، ہدایت کے بعد گمراہی بہت فتی ہے، اور ان سے زیادہ قبیح وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہنا، کیونکہ غصے کی کثرت ہر بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ الزہد لأحمد میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اسے دیکھتے ہی رہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، یہ کون تھے؟ فرمایا، یہ ملک الموت تھے۔ عرض کی، آپ نے غور کیا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری ہی روح قبض کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا، تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہوا مجھے اٹھا کر ہند کی سرزمین میں ڈال دے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اسے اٹھا کر سرزمین ہند میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ملک الموت بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عرض کی، اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہند کی سرزمین میں اس کی روح قبض کروں، لیکن وہ تو آپ کی بارگاہ میں
حاضر تھا۔ حضرت ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک چونٹی دیکھی جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، پس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ واپس لوٹ چلو، اس چونٹی کی دعا سے ضرور اب بارش برسے گی۔ آپ کے ایک فیصلے کا ذکر حدیث پاک میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے بچے تھے، بھیڑیا ایک کا بچہ لے گیا، اس کی ساتھ والی بولی کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا کہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ تو وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے گئیں، آپ نے بڑی کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں، انہیں یہ خبر دی، آپ نے فرمایا چھری لاؤ، میں تم سے دونوں کے درمیان بچے کے دو ٹکڑے تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو چھوٹی بولی اللہ آپ پر رحمت فرمائے، یہ نہ کریں، یہ اس بڑی کا بچہ ہے۔ تب آپ نے چھوٹی کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلوں کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے درمیان فیصلے کیا کرتے، اور وہ آپ کے فیصلوں اور عادلانہ فیصلوں اور آپ کی باتوں اور آپ کے خوبصورت الفاظ سے حیران ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جرنیل، وزراء، کاتبین اور وکیل بھی تھے۔ آپ کا وزیر زابود بن ناتان تھا اور آپ کی جنگوں کا سالار جس کا نام بنایا بن بوپارغ تھا، اور آپ کا خزانچی ابیشار تھا، اور ٹیکس پر ادونیرام بن ابدا تھا، اور آپ کے اخراجات کے 12 وکیل تھے۔ ہر وکیل 1 ماہ کے اخراجات کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا، اور آپ کے اخراجات بنی اسرائیل کے قبائل پر ہوتے تھے، اور آپ کا روزانہ کا راشن میدے کے 30 کرہ اور خشک آٹے کے 60 کرہ اور 10 چارہ کھانے والے بیل اور 100 مینڈھا تھا، اور آپ کے 40,000 جانوروں کے تھان تھے جہاں آپ کے چوپائے بندھے ہوا کرتے تھے، اور آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں آپ کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے، تو اللہ رب العزت نے مجھے اس پر قدرت عطا کی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو میں نے اس جن کو ناکام واپس کر دیا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔